حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اگر اچانک اندھیرا ہو جائے، روشنی ختم ہو جائے اور وجہ یہ ہو کہ جس وائر سے کرنٹ آ رہا تھا وہ ٹوٹ گیا، تو بلب کے بدلنے سے روشنی ہوگی؟ جہاں سے ٹوٹا ہے وہیں جوڑنا پڑے گا نا، تبھی روشنی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ سر میں درد ہو رہا ہے تو پیر میں دوا لگانے سے سر کا درد نہیں ٹھیک ہوگا، دوا لگانی ہے تو سر میں لگانی پڑے گی۔ اور اگر کوئی ایسا کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے نا۔ آنکھ میں درد ہے اور گھٹنے میں تیل کی مالش کر رہا ہے، 3 گھنٹے مالش کرتے رہو، کیوں ڈاکٹر صاحب فائدہ ہوگا؟ دیکھو ڈاکٹر صاحب بیٹھے یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا، دوا ڈالنی ہے تو آنکھ میں ڈالنی پڑے گی نا، کان میں درد ہے تو کان میں دوا ڈالنی پڑے گی۔ اپنی زندگی کی اصلاح کے سلسلے میں ہم یہی غلطی کرتے ہیں۔ مسئلہ دل کا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں اعمال کو بڑھا لینے سے کام ہو جائے گا۔ ایک شخص نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کی روزی کی برکت ختم ہو گئی ہے، اور وہ جاتا ہے کسی کے پاس، حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتلا دیجئے، تو جب تک وہ اللہ کو راضی نہیں کرے گا اس وقت تک کسی وظیفے سے اسے فائدہ ہوگا؟ جہاں مسئلہ ہے وہاں علاج کرو نا۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں یا نہ کروں، میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائیں گے، میرا کام بن جائے گا، تو پھر یہ وظیفہ نہیں ہے، اس کا بت ہے۔ چاہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہوں، وہ کلمہ بھی اس کا بت بن جائے گا۔ سمجھتا صاحب میں روزانہ میں 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھوں گا تو گارنٹی ہے میرا یہ کام بنے گا، اور گناہ نہیں چھوڑ رہا، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑ رہا، من مانی زندگی نہیں گزار رہا، تو یہ آیت کریمہ اس کا بت ہے، اس کو پڑھ کر وہ مشرک ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہوتی ہے دل میں،
اور ہم علاج تلاش کرتے ہیں کہیں اور. جب دل کی بیماری ہے تو دل کا علاج ہونا چاہیے, اور جب دل کا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ تو بیماری کے جو اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. ایک مریض کو بخار آیا, اس بخار کے نتیجے میں اس کا سر دکھ رہا ہے, بدن ٹوٹ رہا ہے, سردی لگ رہی ہے. تو ایک ماہر ڈاکٹر کا کیا کام ہے؟ وہ بدن درد کی دوا دے, سر درد کی دوا دے, سردی لگ رہی ہے تو 2 چال کمبل اڑا دے, بلانکٹ ڈال دے, یا یہ تلاش کرے کہ یہ بخار کیوں آ رہا ہے. اس کے آنتوں میں کوئی انفیکشن ہے, اس کے معدے میں کوئی خرابی ہے, اس کے پھیپھڑے میں کوئی خرابی ہے, کس خرابی کی وجہ سے بخار آ رہا ہے اس کو دور کرے. جب اس کا علاج ہو جائے گا سردی بھی ختم ہو جائے گی, سر درد بھی ختم ہو جائے گا, بدن درد بھی ختم ہو جائے گا, کمزوری بھی ختم ہو جائے گی. پھر ضرورت ہے تو کمزوری کے ازالے کے لیے کوئی طاقت کی دوا دیتے. یہ ترتیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہی ترتیب ہماری روحانی زندگی کی بھی ہونی چاہیے نا, کہ جو اصل مرض ہے پہلے وہ ختم ہو, پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. پھر کمزوری دور کرنے کے لیے وظائف بھی بتلائے جائیں گے انشاءاللہ, نوافل بھی بتلائے جائیں گے, اور اس سے کمزوری دور ہوگی. لیکن پہلے بیماری تو ختم ہو. ہماری اصل بیماری کیا ہے؟ دینداروں کی. میں بے دینوں کی باتیں نہیں کر رہا, دینداروں کی بیماری ہے. وہ تہجد پڑھ لیتے ہیں, وہ نوافل پڑھ لیتے ہیں, وہ تلاوت کر لیتے ہیں, وہ ذکر کر لیتے ہیں, اپنے کو 100% اللہ کے سپرد کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نفس پر چوٹ پڑتی ہے. ڈائریکٹ اللہ کے سپرد کرنا ہوتا تو امتحان زیادہ بڑا نہ ہوتا. چونکہ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں تمہیں اپنے آپ کو اپنے جیسے کسی انسان کے سپرد کرنا ہوگا. یہ ہے تمہارا اپنے کو میرے سپرد کرنا, یہ مشکل کام ہوتا ہے. اچھا سوچو, ابلیس سے اللہ اپنا سجدہ کرنے کو کہتے تو 1 نہیں 1000 کر لیتا, کرتا ہی تھا روزانہ. فیل اس وقت ہوا جب اللہ نے کہا میرا نہیں آدم کا سجدہ کرو. اگر وہ اپنے کو اللہ کے سپرد کرنے کو تیار ہوتا, وہ کہتا اللہ میں آپ کے حکم کا پابند ہوں, آدم تو پھر بھی زندہ ہے, آپ پتھر کا کرائے میں کر لوں گا. اللہ کے حکم پر کوئی پتھر کا سجدہ کرتا تو تھوڑی شرک ہوتا. اللہ نے منع کیا اس لیے شرک ہے. فرق سمجھو, اللہ نے منع کیا ہے کسی اور کا سجدہ کرنے سے, اس لیے کفر ہے. اللہ حکم دے دیتے تو جو لوگوں کو شبہ ہوتا ہے حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا, وہ شرک نہیں تھا, اس لیے کہ اس سے اللہ نے منع نہیں کیا تھا, اس کا اللہ نے حکم دیا تھا. اب اللہ نے منع کر دیا تو ہم نہیں کر سکتے کسی اور کا. تو شیطان ناکام ہو گیا نا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے تو اس کے لیے بڑی رکاوٹ تھی. میں آدم کا سجدہ کروں, ابھی تو آدم جمعہ 8 دن کے بھی نہیں ہوئے, ابھی تو پیدا ہو کر 24 گھنٹے کے بھی نہیں ہوئے, ابھی تو بنے ہیں, ابھی تو جان پڑی ہے. میں تو اتنا پرانا ہوں, یہ جونیئر میں سینئر. میں نے جتنے سجدے کیے اللہ کے, ابھی تو آدم کو اتنے سیکنڈ بھی نہیں ملے زندہ ہو کر.
اللہ نے تو حکم دیا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جیسے ہی آدم کی تخلیق مکمل ہو جائے اور میں آدم کے جسم میں اپنی روح ڈالوں، انسان کو اللہ نے جو روح عطا فرمائی ہے نا اس کو اپنی طرف منسوب کیا، اپنی روح، یہ اسپیشل روح ہے جو اللہ نے صرف انسان کے لیے بنائی ہے، وہ روح جو فرشتوں کو بھی نہیں ملی، اس کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اسی لیے جب یہ روح ترقی کرتی ہے تو اس روح کو اللہ کی جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ معرفت جبریل اور میکائیل کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بہت سی باتیں کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے ہضم ہو پائیں گی کہ نہیں، لیکن الحمدللہ جو بات کہی جاتی ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہی جاتی ہے۔ تو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب میں اس جسم میں اپنی روح ڈال دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً سجدہ کرنا، اب بھی روح پڑی ابھی سجدہ ہوا، سیکنڈوں کا معاملہ ہے۔ تو ابلیس نے جتنے اللہ کے سجدے کیے تھے حضرت آدم کی زندگی میں ابھی اتنے سیکنڈ بھی نہیں گزرے تھے، نہیں کیا اس نے۔ اگر اللہ کہتے میرا سجدہ کرو کرتا نا، یہی تو امتحان ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہا اپنے کو پیغمبر کے حوالے کرو تو ساتھ میں پیغمبر کی حیثیت بھی بتلائی، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ تمہارے جیسے انسان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کا وہ مرتبہ ہے جو ہمارا ہے، ہم اس کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ بتلایا جا رہا ہے تمہارا امتحان یہ ہے تمہیں انسان کے حوالے کرنا ہے اپنے کو۔ جب تک نفس کو مکمل پامال نہیں کرو گے اس وقت تک تم اپنے کو انسان کے حوالے نہیں کرو گے۔ انسان فرشتوں کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے، فرشتوں کے حوالے کر سکتا ہے، انسان اپنے کو کسی انسان کے حوالے کر دے یہ آسان نہیں ہوتا، اور خاص طور سے اس انسان کے حوالے کر دے جو اس کے زمانے میں موجود ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ معاصرت ہے، میرے زمانے کے، یہ تو میرے سامنے پڑھتے تھے، بس بوڑھے کہیں گے یہ بچہ میرے سامنے چڈی پہن کر پھرتا تھا، ارے پھرتا ہوگا، یہ رکاوٹیں ہوتی ہیں نا، ان رکاوٹوں کو پار کرنا آسان نہیں ہوتا، اور ان رکاوٹوں کو پار کیے بغیر کوئی کام نہیں بنتا۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، ابھی اس نے گھاٹی پار نہیں کی۔ یہ ہے اصل مسئلہ، یہ مسئلہ نوافل پڑھنے سے نہیں حل ہوتا، یہ مسئلہ صدقہ خیرات کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ نوافل کی زیادتی سے مرض اور بڑھتا ہے، عبادتوں کی زیادتی سے بیماری اور بڑھتی ہے۔ اور بھی بہت سے ڈاکٹر ہوں گے، ہمارے پاس میں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو ہم انہیں سے فتویٰ لے لیتے ہیں۔ بیماری کے ازالے کے بغیر مقویات سے بیماری بڑھتی ہے کہ ختم ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے۔ یہ نوافل، یہ عبادتیں مقویات ہیں، جب تک اصل بیماری کا علاج نہ ہو مقویات بسا اوقات جان لیوا ہو جاتی ہے۔ جس کا معدہ بھی کمزور ہو اس کو گھی کھلا کے دیکھو، جان چلی جائے گی اس کی۔ عبادتوں کے اضافے سے بیماری بڑھتی ہے، کبر بڑھتا ہے۔
اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں خوب خدمتیں کی گئی. خوب یاد رکھو جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو اس وقت تک یہ ساری خدمتیں انسان کو اللہ سے پہلے سے زیادہ دور کرتی ہیں. بیماری اور بڑھتی ہے. کیوں؟ کبر بڑھتا ہے. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. جب تک یہ میں ذبح نہ ہو، میں پر چھری چلتی ہے نا، وہ میں بہت کرتا ہے نا، تو چھری چلا کے اس کی میں کو ختم کیا جاتا ہے. جب تک یہ میں ختم نہ ہو. اور پھر یاد رکھو ابھی کہہ دیا جائے فلاں جگہ اللہ تعالیٰ ہیں، فلاں جگہ اللہ تعالیٰ ہیں، چلو سب لوگ اپنے کو اللہ کے حوالے سب کر دیں گے، دنیا کے تمام انسان کر دیں گے. نہیں نہیں، یہ امتحان نہیں ہوگا. ابھی بتلا دیا جائے فلاں جگہ اللہ کے رسول ہیں، چلو ان کے حوالے کر دو، سب کر دیں گے. نہیں، تمہارے زمانے میں جو انسان موجود ہے تمہیں اپنے کو اس کے حوالے کرنا پڑے گا. یہ ہے اصل امتحان. جن لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا، جن یہودیوں نے، کیا وہ حضرت موسیٰ کا انکار کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. گزرے ہوئے انسانوں کو مان لینا مشکل نہیں ہوتا، اپنے سامنے موجود زندہ انسان کو ماننا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اس کے بہت بعد قوم فرعون کے ایک مرد مومن نے اپنی قوم سے کہا تھا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. یوسف تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلائل لے کر آئے تھے، جب تک وہ زندہ رہے تم ان کی باتوں میں شک کرتے رہے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا بھائی نبی تو یوسف تھے، اب تھوڑی کوئی نبی آئے گا. گزرے ہوئے لوگوں سے عقیدت کا اظہار کرنا اتنا بڑا امتحان نہیں ہے. اپنے زمانے کی کسی زندہ شخصیت کی عقیدت اور اپنے کو اس کے سپرد کرنا یہ مشکل کام ہے، اور یہی ہے وہ امتحان جس کو پاس کیے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. یہ ہے اصل بیماری دینداروں کی. اللہ ہم سب کی اس بیماری کو ختم کرتے ہیں. اور اگر کسی کے دل میں یہ آ جائے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کو میرے سپرد کرے، تب تو یہ تو تباہ ہو گیا. یہ عجیب بات ہے. اصل میں حوالگی تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنے جیسے کسی زندہ انسان کے اپنے آپ کو حوالے کریں، وہ ہم کو اللہ کا راستہ دکھائے گا. یہاں آ کر نفس پامال ہوتا ہے، میں قربان ہوتی ہے، اس کے گلے پر چھری چلتی ہے، یہ میں ختم ہوتی ہے. اور جب یہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو روحانی ترقی ہوتی ہے اس کی رفتار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس وقت عام طور سے کوئی لمبی گفتگو نہیں ہوا کرتی. مختصر سی بات کرنی تھی. امید ہے انشاءاللہ کہ ہم سب کو اپنا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. عجیب بات ہے، یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، بندہ اپنے کو اپنے شیخ کے حوالے کرتا ہے. شیخ سے پوچھو حضرت آپ ہو گئے، میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ تو میرے شیخ کی دعائیں ہیں کہ مجھے کچھ کام کرنے کی توفیق مل رہی، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بھی اپنے کو اوپر حوالے کیا ہوا ہے نا، اس نے بھی اپنے کو مٹایا ہوا ہے. اچھی بات ہے، تو چلیں ان شیخ صاحب سے جا کے پوچھیں، ان سے جا کے پوچھیں حضرت آپ تو ماشاءاللہ کیا کہہ رہے ہو، میری کیا حیثیت ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یہ تو میرے حضرت کی دعائیں ہیں کہ اللہ نے مجھے کسی کام کا بنایا ہوا ہے، مجھ سے اللہ کام لے رہے ہیں اللہ کا. اچھا ٹھیک ہے، تو ان کے پاس چلتے ہیں.
اوپر چلے جائیں اور اوپر چلے جائیں اور اوپر چلے جائیں، کہاں تک جا سکیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں میں سب سے بڑا ہوں؟ ان سے پوچھیں حضرت آپ تو سب سے بڑے ہیں، کہتے ہیں میں تو اللہ کا ایک معمولی سا بندہ ہوں، انا عبد اللہ و رسولہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ کیوں؟ سب نے اپنے کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے، سب نے اپنے کو مٹایا ہوا ہے، یہ ہے مٹانے کی ترتیب۔ راتوں میں اٹھ کر رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا آسان حساب لیجیے گا۔ کیوں؟ اپنے کو مٹایا ہوا ہے، اللہ کی عظمتوں کا احساس ہے، لیکن ترتیب اللہ نے ایسی بنائی ہے، چھلانگ لگا کر نہیں جا سکتے۔ اور ایک بات آگے کی بتلا دوں، دیندار نوجوانوں کی بیماری ہے، وہ آن لائن حضرت پیر صاحب سے بیعت کر سکتے ہیں، بنگلور میں اپنے جیسے کسی موجود انسان سے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ دور ہے نا، ان کا نام بڑا ہے، نفس خوش ہوتا ہے، اور ان سے ملاقات نہیں ہوتی، پابندی نہیں کرنی پڑتی۔ جو قریب ہے اس کی تو کمیاں بھی نظر آتی ہیں نا، اس کی تو کوتاہیاں بھی نظر آتی ہیں، وہ تو سامنے سامنے نظر آتا ہے۔ ارے بھائی یہ کیسے، یہ ہمارے حضرت کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی تو ایک بیوی ہے، اتنے بچے ہیں، ان کا تو گھر ہے، یہ تو کاروبار کرتے ہیں، یہ تو یہ کرتے ہیں، یہ تو یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بیماری ہے۔ کتنے لوگ ہیں، ہم پیر صاحب سے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ نہیں وہ نہیں ہو پاتا، فائدہ کیا ہوگا؟ رابطہ نہیں ہوگا تو فائدہ کیا ہوگا؟ لیکن نام بڑا ہے نا، یہ سب میں ہے، یہ سب انا ہے، اور اس کو قربان کیے بغیر اللہ نہیں ملتے۔ اللہ ہمیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال نے کہا تھا تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، اپنا نقصان کیوں کریں ہم؟ اگر ہماری اپنی اصلاح نہیں ہوئی، اگر ہم اللہ کو نہیں پا سکے، اور اگر ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکے اور اس دنیا سے چلے گئے، تو کس کا نقصان کیا؟ نہ اپنے ماں باپ کا نقصان کیا، نہ اپنے اساتذہ کا نقصان کیا، نہ اپنے کسی شیخ کا نقصان کیا، اپنا نقصان کیا نا۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آؤ میرے دوستو، آج ہم طے کریں، اللہ آج ہم اپنے کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اور اسی ترتیب سے کریں گے جو ترتیب آپ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ اپنی انا کو قربان کریں گے، اپنے جیسے انسان کے اپنے کو حوالے کریں گے، اور یہی حوالے کرنا اصل میں اپنے کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حوالے کرنا ہے۔ تو علاج وہاں ہونا چاہیے جہاں بیماری ہے، یہی بیماری ہے نا، اور تو کوئی بیماری نہیں ہے ماشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر یہاں آئے ہیں صرف اللہ کی محبت میں، اس لیے درخواست یہ ہے کہ اپنا نقصان نہ کریں۔ جس اللہ کو پانے کے لیے آئے ہیں بس اسی اللہ کی تلاش میں سارا وقت گزاریں۔ کوئی ایسا کام ہرگز نہ کریں جو اس تلاش میں رکاوٹ بنے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کی تلاش میں جو کام رکاوٹ بنے ایسا کام ہرگز نہ کریں، اور صرف یہاں نہیں، اب کہیں نہ کریں۔ اور جب تک یہاں ہیں پوری کوشش کریں کہ اپنا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کریں، اور پھر یہی نہیں کہیں بھی ضائع نہ کریں۔ یہی سیکھنے کے لیے آتے ہیں یہاں۔ اللہ یہ مجھے بھی سکھا دے، آپ کو بھی سکھا دے۔ اب انشاءاللہ
ہمارے جو نئے احباب تشریف لائے ہیں اور جو سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، بلکہ وہ تو بیعت کی نیت سے کلمات پڑھیں گے، توبہ کے کلمات تو سب کو پڑھائے جائیں گے۔ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم بار بار توبہ کریں، اپنی توبہ کی تجدید کرتے رہیں۔ بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ یہاں مستورات کا انتظام نہیں ہے۔ جن کو کہنا نہیں ماننا ان کو خانقاہ آ کر کیا ملے گا؟ خانقاہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا ابو جہل کعبے کا طواف نہیں کرتا تھا؟ کیا ہماری خانقاہ حرم مکی سے افضل ہے؟ تو ابو جہل کو جنت ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ کہنا نہیں مانتا تھا۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کہنا نہیں مانتا تھا۔ میں پوچھتا ہوں ان خواتین سے جن کو بار بار منع کیا جاتا ہے اور وہ کہنا نہیں مانتی، وہ کیا لینے آتی ہیں؟ اطاعت اصل ہے، چاہے شیخ کا بیٹا ہو، چاہے سب سے قریبی خادم ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، قریب کے ہوں، دور کے ہوں، اطاعت اصل ہے۔ خانقاہ کوئی چیز نہیں ہے۔ خانقاہ حاضری ہوتی ہے اطاعت سیکھنے کے لیے۔ جس کو اطاعت کرنا نہیں آیا اسے کیا ملے گا خانقاہ میں؟ انشاءاللہ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آج تو جو آ گئی ہیں ہم دعا کریں گے کہ اللہ ان کی غلطی معاف کر دے۔ غلطی ان سے یقیناً ہوئی ہے، اگر انہوں نے توبہ نہیں کیا تو سخت گنہگار ہوں گی، یقیناً غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم دعا کریں گے کہ اللہ ان کی غلطی معاف کر دے۔ آئندہ اگر کوئی اجازت کے بغیر آئے گا تو ہم اس کے لیے یہ دعا بھی نہیں کریں گے۔ جب انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے اطلاع کی جائے گی، اس کے بعد تشریف لائیں۔ لیکن خواتین کے لیے رات میں انتظام نہیں ہوتا، رات میں آئندہ بھی نہ آئیں، دن میں انتظام ہوتا ہے، دن میں آئیں۔ ہاں ہمارے کچھ مخصوص احباب جو بیچارے دور سے آتے ہیں، دوسرے دور کے اضلاع سے آتے ہیں، اور ان کے ساتھ اکا دکا کبھی خواتین اجازت لے کر آ جائیں تو اس کی بات الگ ہوگی، وہ بھی اجازت کے بعد۔ اس لیے آج تو خیر ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ آئندہ سے درخواست ہے اور معاف کیجیے گا، اب تک سختی نہیں کی گئی، لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو گیٹ بند بھی کیا جا سکتا ہے، وہیں سے واپس کر دیا جائے گا۔ اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ آپ ناراض ہو جائیں گے یا آپ کے گھر والے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ سب کو کہنا ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب توبہ کے اور بیعت کے کلمات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ ان کلمات کو پڑھ کر کے جن حضرات نے سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کی وہ سب سلسلے میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ مردوں کو، عورتوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی ولایت خاصہ نصیب فرمائے۔